بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی اور جسمانی مسائل ان کے حل کے لیے ولی اللہ حافظ کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج جس ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہی ہوں وہ ٹاپک مالی بحران، آپ کی معاشی تنگی، آپ کے گھر میں بے برکتی، خوشیوں کی کمی، تنگی، وسائل، جو بھی اسباب ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کے پاس کام بہت اچھا چل رہا تھا، اچانک سے سب کچھ چوپٹ ہو گیا، الٹا پلٹا ہو گیا، سمجھ نہیں آیا، نظام درم برم ہو گیا، آپ کی فیکٹری بند ہو گئی، آپ کی جاب چلی گئی، آپ کی دکان جو ہے وہ قرضوں میں ڈوب کر بک گئی، یا آپ نے ادھار لے کر کام کیا اور آپ مقروض ہو چکے ہیں۔ آپ ہر طرح سے مالی بحران کا شکار ہیں اور آپ کے پاس کوئی راستہ ایسا نہیں کہ جو آپ نے کر کے نہ دیکھا ہو۔ آپ نے کوشش نہ کی اس مالی بحران سے نکلنے کی، لیکن باوجود کوششوں کے بھی آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر نہیں لے کر آ سکے جہاں پر آپ تھے، اور آپ ذہنی کوف، ذہنی اذیت کا بھی شکار ہو چکے ہیں، اپنی صحت سے بھی جا رہے ہیں، آپ کے گھر میں بھی خوشحالی، تنگی، کمی، سب کی کمی ہے، خوشحالی کی بھی کمی ہے اور مالی اسباب تنگی بڑھ چکی ہے۔ آج میں یہ جو عمل لے کر آئی ہوں نا، یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا، جن کی جابس چلی گئیں، جن کو مالی بحران کا سامنا ہے، جن کو اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل اور تنگی پریشانی کا سامنا ہے، جن کی صحت اچھی نہیں ہے، جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مصیبتوں کا، پریشانیوں کا شکار ہو گئے ہیں، نہ جانے ہم پر ایسی کون سی کوئی کسی کی کوئی کیا کہتے ہیں وہ کوئی ہانڈی گھوم گئی ہے، یا کوئی ایسا کوئی جادو تعویذ ٹونا ہو گیا کہ جس کی زد سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ سب سے پہلے تو معزز سامعین ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ پر جادو ہی ہے۔ 80% جو میں نے آج تک معاملات دیکھے ہیں نا، ان میں نظر بد ہوتی ہے۔ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس اچھے حالات ہیں، آپ کے پاس گھر میں خوشحالی ہے، ماشاءاللہ سے گھر میں بھی نظام، چاہے بچوں کا ہو، بڑوں کا ہو، کھانے پینے کا ہو، اوڑھنے پہننے کا ہو، اچھی سی بہترین گاڑی ہو، سب کچھ ہو آپ کے پاس، تو عموماً نظر لگ جاتی ہوتی ہے، اور نظر بھی باہر والوں کی نہیں، اپنوں کی لگتی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، اب آپ کے ارد گرد کوئی ایسا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی عزیز رشتہ دار موجود ہے اپنوں میں، جو اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی سارا دن گدھے کی طرح کام کرتے ہوں گے، اور اس کے باوجود بھی ان بیچاروں کو کچھ نہ ملتا ہوگا، اور وہاں پہ دوسری جانب آپ ہوں گے جو تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہوں گے اور گھر میں اتنا کچھ لے کر آتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے۔ 80% کیسز میں نظر بد ہوتی ہے، جادو نہیں ہوتا۔ ہم نے خام خواہ اپنے دماغوں میں جادو کو بٹھا لیا ہے۔ ہائے میری ساس نے کر دیا، ہائے میرے سسر نے کر دیا، ہائے میری دیور بھابھی میرے سے جلتے ہیں، ہائے میری نندیں ایسے کرتی ہیں۔ ایسا کہیں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اتنا وقت کسی کے پاس نہیں کہ جا کے پیروں فقیروں کے گوڑے گٹوں میں بیٹھے اور آپ کے لیے عمل لے۔ آپ نظر بد کا شکار ہیں، آپ مانے نہ مانے، آپ نظر بد کا شکار ہیں۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے اس وہم سے، اس توہم پرستی سے نکالیں۔ اس کے بعد جو میں عمل پیش کر رہی ہوں نا آپ کو، یہ 1 دن 2 دن کا نہیں ہے، یہ آپ کو فور ایور اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اگر تو آپ اس کو کر کے کچھ دن چھوڑ دیں گے تو پھر اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی، فائدہ نہ ہوگا۔ جتنا آپ نے کیا، جتنا آپ نے پڑھا، یہ اتنے ہی دن تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ جب آپ اسے چھوڑ دیں گے پھر یہ آپ کی کوئی مدد، کوئی معاونت نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت غیبی مدد رہے، ایک دعا کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فرشتہ، میں جن کا نام نہیں لوں گی اس لیے کہ لوگوں کا جو غلط اعتقاد ہے نا جنوں کے اوپر، کہ کوئی جن ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، کوئی پری ان کے ہاتھ لگ جائے گی، ان کی مدد کر دے گی، ان کے لیے دولت کا ڈھیر لگا دے گی، کوئی ایسا عمل جو 5 منٹ میں آپ کے دروازے پہ ایک جن آئے گا اور آپ کے قدموں میں دولت رکھ کے چلا جائے گا، وہ بھائی جن کو دولت اٹھانے کے لیے ظاہری ہونا پڑے گا۔ کدھر سے ظاہری ہوگا؟ کوئی بینک لوٹ کے لائے گا تو آپ کے پیچھے پولیس پڑ جائے گی، ظاہری بات ہے وہ تو آپ کے دروازے پہ دولت رکھ کے چلا گیا نا۔ اور ایسی دولت کا کیا کرنا جو حرام کی ہو، جو کسی غلط طریقے سے ملی ہو؟ کیوں نہ اپنی محنت پہ بھروسہ کریں، اپنے ہاتھ سے کمائیں، اس محنت کی لذت ہی اور ہوگی، وہ روٹی بہت مزیدار ہوگی جو آپ نے اپنی محنت سے کمائی ہوگی۔ لہٰذا جنوں کے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، ہم ان سے اشرف ہیں، اللہ نے ہمیں ان کی نسبت اشرف مخلوق ہونے کا ثبوت دیا ہے، تاج بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات کا بادشاہ بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا، پھر ہم کیسے کسی کمزور پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ جو مخلوق آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کیسے اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے کام کرے گی؟ مانا کہ جنات معاونت کرتے ہیں، ان لوگوں کی کرتے ہیں جو نیک جنات ہوتے ہیں۔ نیک جنات آپ کے پاس تب آتے ہیں جب آپ نماز قرآن کر رہے ہوتے ہیں، کسی
کوئی نہیں، ہر جن کو درود شریف بہت پسند ہے، آپ درود پڑھنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ جو اس کے ساتھ موکلین ہے وہ آپ کی مدد کریں گے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت خوبصورت آواز میں کرتے ہیں تو اس کو آپ کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ ساتھ جن بھی سننے کے لیے آتے ہیں، جنوں کی بھی ایک جماعت آپ کی ان نیک کاموں میں آپ کی مدد کرتی ہوتی ہے، وہ نیک کاموں میں مدد کرتے ہوتے، کوئی برا کام آپ کے لیے نہیں کرتے ہوتے، وہ کسی کی جان نہیں لیتے ہوتے، کسی کی جیب سے چوری نہیں کرتے، کسی کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالتے، کچھ بھی ایسا نہیں کرتے ہوتے۔ بہرحال یہ ایک غلط عقیدہ ہے جو جنات کو لے کر ہے کہ یہ عمل کر لیں تو آپ کے قابو میں ایک جن آ جائے گا اور وہ آپ کی مدد کر دے گا اور آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ میں ایسی کسی بھی چیز کو نہیں مانتی، اس لیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز میں، قرآن میں، حدیث میں دیا ہے اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی کوشش کریں کہ قرآن اور نماز اور سنت کی راہ پر چل کر اپنے آپ کو آپ ایک بہترین انسان، بہترین امتی کہلائیں۔ بہرحال اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں، اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دروازے پہ خوشحالی فار ایور رہے، آپ کو اللہ تعالیٰ درجات سے نوازے، آپ کے گھر میں ہمیشہ سکھ رہے، برکت رہے اور دن دگنی رات چگنی ترقی ہو، تو پھر اس عمل کو کیجیے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ کو کرنا کچھ ایسے کہ 1 منٹ اپنے آپ کو دینا ہے، صرف 1 منٹ۔ ہر فرض نماز کے بعد اپنے آپ کو 1 منٹ دیں، اور اس 1 منٹ کے عمل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بار درود ابراہیم اول اور آخر پڑھ کے زبان کو اپنے تالو کے ساتھ لگا لیجیے گا اور دل میں اپنے ورد کیجیے گا، آپ کی زبان نہ ہلے، اس لیے میں نے کہا کہ زبان کو تالو کے ساتھ لگا لے گا، صرف 1 منٹ کے لیے۔ 1 منٹ کے لیے آپ کو ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، اور اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کے رنگ بدلنے شروع ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی جو مالی پریشانیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو تنگ دستی تھی، جو محتاجی تھی، اللہ تعالیٰ سب دور فرما دیں گے۔ لیکن اس عمل کو چھوڑیے گا مت، پھر اس کو فار ایور کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس فار ایور سکھ رہے، آپ کے کام میں بہتری آئے، جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، چاہے وہ کپڑے کا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہے، آپ پارلر چلا رہی ہیں، کوئی بھی کام آپ دنیا کا کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکتیں رہیں، تو پھر اس فرض نماز کے بعد اس عمل کو کیجیے گا اور فار ایور اپنے ساتھ رکھیے گا۔ 1 منٹ کا عمل ہے، کوئی تعداد نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں، صرف میں آپ سے 60 سیکنڈ مانگ رہی ہوں آپ کے اپنے لیے۔ 60 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو یا حیو یا قیوم کے ساتھ باندھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے ہمیشہ دعائیں دیں گے اس عمل کے ساتھ۔ چینل پہ نئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔